ای بک اسپیشل رومانٹک ناول میرا سوداگر میرا دلدار قسط نمبر 1 از قلم ایمن رضا۔ سلمان آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آفاف نے اپنے منقور سے تیسری دفعہ پوچھا، جو اس کے سوال پر شاطرانہ انداز میں مسکرا دیا۔ آج ہی ان کا نکاح ہوا تھا اور وہ شام میں اسے کہیں گھمانے کا کہہ کر اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ گاڑی ایک عالیشان 7 اسٹار ہوٹل کے سامنے رکی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے اندر بڑھا۔ 5 منٹ میں وہ ایک کمرے میں موجود تھے، جہاں صوفے پر ایک 28 سالہ نوجوان ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ اس کی نظر بالکل ایسی تھی جیسے چیتا اپنے شکار کو دیکھ رہا ہو۔ آفاف کو ایک دم ہی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ سلمان چلو یہاں سے، اس نے سلمان کا بازو کھینچتے ہوئے کہا، جسے اس نے سرے سے نظر انداز کرتے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھتے بولنا شروع کیا۔ مسٹر سردار، میں اپنی منکوحہ کو لے آیا ہوں۔ ڈیل کے مطابق آپ اس کے ساتھ جو مرضی کر سکتے ہیں، میں بدلے میں مجھے وہ ڈیل دے دیں۔ اس کی بات پر آفاف کا دل بند ہوا تھا۔ سلمان، وہ رو دینے کو ہوئی۔ اتنا بڑا دھوکہ! میں کیسے مان لوں کہ یہ انچھوئی ہے؟ تمہیں تو پتہ ہے مجھے کچی کلیاں پسند ہیں۔ اس نے ایک نظر آفاف پر اوپر سے نیچے تک ڈالتے ہوئے کہا، سردار، میرا اس سے آج ہی نکاح ہوا ہے اور اسے میں یہاں لے آیا۔ نہیں یقین تو آپ اس کے ساتھ خود رات گزار کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بالکل ان ٹچ ہے۔ اس نے آفاف کو سردار کی گود میں پھینکتے ہوئے کہا، تم تو کافی خوبصورت اور ملائم ہو، مائی لٹل تھنگ۔ اس نے آفاف کے چہرے پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے کہا، جس پر اس کے اوسان ٹھکانے آئے، جو اتنے بڑے حادثے پر منجمد ہو گئے تھے۔ چھوڑو مجھے، جانے دو، رحم کرو مجھ پر، اس نے سردار کو دھکیلتے ہوئے کہا اور فوراً سلمان کے پاس گئی۔ سلمان، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ بیوی ہوں میں تمہاری۔ تم اپنی ہی بیوی کو کیسے بیچ سکتے ہو؟ یہ گناہ ہے، حرام ہے یہ۔ میں تمہارے نکاح میں ہوں سلمان، پلیز ایسا مت کرو میرے ساتھ۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں، جبکہ سردار اس لڑکی کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ جہاں لڑکیاں اس کی قربت کے لیے مرتی تھیں، یہ لڑکی اس سے دوری بنانا چاہتی تھی۔ کچھ تو بات تھی اس میں۔ گناہ کی بات ہے تو میں نے تمہیں طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی۔ اب خوش؟ اب تم میرے نکاح میں نہیں ہو، جاؤ سردار کو خوش کرو۔ اس نے آفاف کا منہ دبوچتے دوبارہ اسے سردار کے قدموں میں پھینکا اور باہر نکل گیا۔ پلیز مجھے جانے دو، میرے ساتھ کچھ مت کرنا، اس نے فوراً سردار کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا اور پیچھے کھسکنے لگی۔ اگر تم اس بلڈنگ سے 5 منٹ میں نکل گئی تو میرے آدمی تمہیں جانے دیں گے، لیکن اگر تم یہاں سے نہ نکل پائی تو آج رات میرے بستر پر مجھے خوش کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے، لٹل تھنگ۔ اس کے الفاظ تھے یا آب حیات۔ وہ فوراً اس بات میں سر ہلاتی تیزی سے باہر کی جانب بھاگی تھی۔ لفٹ سے وہ جلدی نیچے پہنچ جاتی، تبھی اس طرف بھاگی جہاں سلمان اس کی دوست کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈالے برے فعل انجام دے رہا تھا۔ آج تو پوری طرح اس کے قدموں تلے زمین کھینچ لی گئی تھی۔ کہاں جاتی وہ؟ تم ذلیل انسان، میری دوست کے ساتھ مجھے دھوکہ دیتے رہے، اس نے ایک دم سلمان کا کالر کھینچتے کہا تو وہ دونوں ہڑبڑا گئے۔ سلمان، اسے واپس بھیجو، یہ بھاگ گئی تو ڈیل کینسل ہو جائے گی، صبا نے سلمان کے گلے کا ہار بنتے کہا تو اس نے فوراً آفاف کو دبوچا اور ایک زور کا تھپڑ مارا کہ اس کے اعصاب جھنجھنا اٹھے اور لمحہ لگا اسے دنیا جہاں سے غافل ہونے میں۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک عالیشان بیڈ پر تھی۔ اس کے کپڑے بدل دیے گئے تھے، جبکہ خود کو ان کپڑوں میں دیکھ کر اس کا دل، کیا اس کی روح بھی فنا ہو جائے۔ تو تم نہیں نکل پائی، لٹل تھنگ۔ اب وعدے کے مطابق مجھے خوش کرنے کی باری تمہاری ہے، سردار نے ایک دم اس کی گردن پر جھک کر اپنے سلگتے لبوں سے جگہ جگہ معطر کرتے کہا تو آفاف کو لگا اس کی گردن پر کسی نے تیزاب ڈال دیا ہو۔ حرام لمس اس کی جان نکل دینے کے در پر تھا۔ پلیز رک جاؤ، مت کرو ایسا، میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ نو بیبی، یہ کہنے کے لیے تم نے دیر کر دی، وہ دوبارہ اس کے ہاتھ اپنے قابو میں کرتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اس پر جھکتا، وہ فوراً آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے بولی، تو پھر مجھ سے نکاح کر لیں۔ اس کی بات سن کر وہ پل کو رکا اور پھر کہکا لگا کر ہنسا۔ تمہیں کیوں کر لگا کہ میں تمہاری بات مان لوں گا، لٹل تھنگ؟ اور ویسے بھی
جب کام نکاح کے بغیر ہو رہا ہو تو پھر اس کھٹراک کو پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے عفاف پر جھکتے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارتے کہا، پلیز پلیز خدا را مجھ پر رحم کریں، آپ بس ایک دفعہ مجھ سے نکاح کر لیں، پھر میں آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں جو سردار کو سراسر ناگوار لگ رہی تھی۔ اور اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے ایک کوہنی کے بل کروٹ لیتے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے نیم رضامند ہوتے دیکھ عفاف کی جان میں جان آئی تھی۔ آپ جب چاہیں میرے قریب آ سکتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا، اس نے نظریں نیچے کرتے کہا، اور اگر تم اپنی بات سے مکری تو یاد رکھنا تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ سردار نے عفاف پر جھک کر اس کے لبوں کے قریب سرگوشی کرتے سرد لہجے میں کہا تو اس کی جان لبوں کو آئی تھی، ڈرو مت، میں اپنے وعدے کا پکا ہوں، میں تب تک تمہیں نہیں چھوؤں گا، مگر بعد میں کوئی ایسی جگہ نہیں رہے گی جہاں میں نے نہ چھوا ہو۔ اس نے آنکھ مار کر کہتے بے باکی کی ہر حد پار کر دی تھی۔ اس کا دل کیا شرم سے ڈوب مرے، پتہ نہیں کہاں پھنس گئی تھی وہ۔ پھر کیا تھا، سردار نے آنن فانن نکاح کے انتظامات کیے تھے۔ عفاف بنت سیال، کیا آپ کو سردار ولد خان سے 50 لاکھ کے عوض نکاح قبول ہے؟ تیسری دفعہ پوچھنے پر بھی جب وہ کچھ نہ بولی تو سردار نے گردن اور نظریں دونوں ترچھی کرتے اسے دیکھا تھا اور ایک ہاتھ اس کی تھائی پر رکھا تھا۔ اس کے لمس سے عفاف کے جسم میں برقی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے بمشکل تھوک نگلا اور اس کی سرکتی انگلیوں میں چھپی وارننگ وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی، تبھی فوراً نکاح کے لیے قبول ہے کہا تھا۔ نکاح کے بعد وہ فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا جو پریشانی سے انگلیاں چٹخا رہی تھی۔ تو میڈم آپ خود یہاں آئیں گی یا میں وہاں تشریف لاؤں؟ اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا تو وہ کپکپاتے ہوئے بولی کہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ میں نے اپنا کہا پورا کیا، اب تم اپنا کہا پورا کرو، مجھے خوش کرو۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں کہتے اسے لا کر بیڈ پر پٹخا کہ اس کی چیخ نکل گئی، پلیز مجھے جانے دیں۔ لو مائی ڈیئر لٹل تھنگ، اب تم اپنے کہے سے مکر نہیں سکتی، آج تم میں سمانے کا میں پورا ارادہ رکھتا ہوں، اور اب تو ہمارے درمیان کوئی دیوار بھی نہیں رہی۔ اس نے عفاف کی ٹانگ کو کھینچ کر اپنے قریب کرتے کہا تو وہ جھٹپٹانے لگی، نہیں، آپ میرے قریب نہیں آ سکتے، پہلے آپ کو سلمان کے ساتھ ڈیل کینسل کرنی ہوگی۔ اس نے بمشکل سانس لیتے کہا تو وہ اسے گھور کر دیکھنے لگا، ایک اور فرمائش؟ اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو تو اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ سردار نے عفاف کے لبوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے کہا، یہاں تک کہ اس کی سانس تک اٹک گئی، جبکہ سردار کا حال تو ایسا تھا کہ جو آج بن پیے ہی بہک رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے پیاسے کو پیاس بجھانے کا ذریعہ مل گیا ہو۔ آج تک اس نے بہت سی لڑکیوں سے تعلقات بنائے تھے مگر ایسی بات کسی میں نہیں تھی۔ سچ کہتے ہیں حلال میں بہت طاقت ہوتی ہے جو خود بخود ہی دو دلوں کو ملا دیتی ہے۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا سیال، عفاف کا نکاح سلمان سے کر کے، کتنا اچھا ہے وہ، اس نے ہماری بزنس میں بھی کتنی مدد کی۔ روحینہ، عفاف کی ستیلی ماں نے سیال عفاف کے باپ سے کہا جو اس کی بات پر اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا، اب ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم کوئی کاروبار شروع کر سکیں، ورنہ تو کب سے ہمیں نقصان ہو رہا تھا۔ سیال نے بھی اس کی پس پشت چال سے انجان کہا، وہ یہ تک نہ جان سکا کہ روبینہ اپنی بیٹی فریال سے بھی تو سلمان کا نکاح کر سکتی تھی، پھر عفاف ہی کیوں؟ مگر وہ شخص اس بات سے انجان تھا کہ اس کے ایک فیصلے نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا، جس پر روبینہ شاطرانہ انداز میں مسکرا دی۔ یہ سب اسی کی پلاننگ تھی، اسے عفاف کی خوبصورتی سے شروع سے ہی حسد رہا تھا، تبھی لاکھوں میں اس نے عفاف کو بغیر علم میں لائے اسے بیچ دیا تھا۔ اپنی بیٹی فریال کو وہ ایک اچھی زندگی دینا چاہتی تھی، اس بات سے انجان کہ کسی کا برا چاہنے والے خود بھی مکافات عمل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب عفاف کا دم گھٹنے لگا تو اس نے سردار کے سینے پر مکے برسائے۔ سردار کا ارادہ تو نہیں تھا مگر عفاف کے بار بار پیچھے کرنے پر اسے عفاف کو چھوڑنا پڑا، جس پر وہ گہرے سانس بھرنے لگی۔ اس کی آنسوں سے بھری آنکھیں دیکھ وہ اسے آنکھ بند کر کے رہ گیا۔